الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدقت یا رب العالمین وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، ماہ شعبان المعظم کی آج 28 تاریخ ہے اور 1 یا 2 دن کے بعد ایک ایسا مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جو سراسر
خیر و برکت کا، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما اور رمضان المبارک سے ہماری ملاقات فرما۔ اس کی اہمیت یہاں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی اس مہینے کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں، اور یہ مہینہ ہر سال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مہمان بن کے آتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نبی کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم کی آگ سے آزادی کی سندیں لے کر آتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال کے بعد 1 مرتبہ فرض ہے اگر آدمی صاحب نصاب ہے، بیت اللہ کا حج زندگی میں 1 بار فرض ہے اگر آدمی صاحب استطاعت ہے، اور رمضان المبارک کے روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہیں۔ اگر آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کو ضائع نہ کرے۔ ہاں، مسافر کے لیے، بیمار کے لیے گنجائش موجود ہے شریعت میں، لیکن اس گنجائش اور اس آسانی کا غلط استعمال بھی نہیں کیا جانا چاہیے کہ چھوٹی سی بیماری کو بہانہ بنا کر انسان فرض روزے کھانے لگ جائے، یا چھوٹا سا سفر ہو جس میں کوئی دشواری، کوئی مشقت، کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہ ہو، اس کو بہانہ بنا کر ہم روزے جیسے فرضیت کو ضائع کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں نبی پاک کا ایک خطبہ آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی پاک نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہو سکتا ہے شعبان کی آخری تاریخ کو جمعہ کا دن ہو، جیسے آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور یقین ہے کہ پرسوں روزہ بھی ہو جائے،
تو شعبان کی آخری تاریخ کو میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی بنتی ہیں تقریباً 30,000 راتیں، اور 30,000 راتوں کے بنتے ہیں تقریباً 84 یا 84.5 سال۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور فرمایا کہ اس کے دن کا جو روزہ ہے اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ بچت کا مہینہ نہیں ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں خوب انسان خرچ کرے، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، غربا مساکین پر خرچ کرے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے کہ عام مہینوں میں انسان اتنا کچھ نہیں کھاتا کہ جتنا رمضان المبارک کے مہینے میں کھاتا ہے۔ عام دنوں میں غریب مسکین کے دسترخوان پر ایک ہی کھانا ہوتا ہے، کبھی کبھی فاقے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں غریب کا دسترخوان بھی اللہ کی نعمتوں سے بھرا نظر آتا ہے۔ اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ فرمائے یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے سے صبر کرتا ہے، پینے سے صبر کرتا ہے، جائز خواہشات سے وہ صبر کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ اصل میں ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ کہ ہم اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، صبر کرنا سیکھیں، دوسروں پر خرچ کرنا سیکھیں، عبادت کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو پھر باقی 11 مہینے جو ہیں وہ عبادات میں، وہ ذکر اذکار قرآن کی تلاوت میں، وہ گناہوں سے بچنے میں، وہ مساکین اور غرباء پر خرچ کرنے میں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور فرمایا یہ مہینہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران۔ میرے محبوب نے فرمایا جو شخص
اس ماہ مبارک میں کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ روزے دار کو روزہ افطار کرانا اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس روزے دار کو روزہ افطار کرایا، جتنا ثواب اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کی یہ طاقت تو نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، تو کیا غریب مسکین اس اجر و ثواب سے محروم رہیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے نا، یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کسی روزے دار کو ایک کھجور یا چوہارے سے افطار کرائے گا یا دودھ کی لسی سے اس کو افطار کرائے گا اور کچھ نہیں، سادے پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کو افطار کرائے گا، اللہ اس کو بھی یہ سارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سیزن ہے نیکیوں کا، اس لیے اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم اس کے استقبال کے لیے تیار رہیں، اس کو اپنے لیے رحمت سمجھیں، برکت سمجھیں، اللہ کا احسان سمجھیں، اللہ کا انعام سمجھیں، اور پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اللہ سے توفیق مانگیں ہم، اور یہ پکی نیت اور عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے قرآن کو سننا بھی ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ فحش گوئی سے، فضول مجالس سے، فضول گفتگو سے، جھوٹ، غیبت، چغلی سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم بچنے کا پکا عزم اور ارادہ کریں۔ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ اس لیے کہ توفیق وہ دیتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے، نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور توفیق اسی کو ملے گی کہ جو توفیق اللہ سے مانگے گا۔ تے جڑا پہلے ہی پریشان ہو جاوے بھائی روزے پہ آنے، گرمی ہے، دن وڈے ہو گئے، بجلی نہ بھی آنا جانا لگ گئے جی، پتہ نہیں روزے کنج گزر سن۔ ارادہ ہی نہ ہو روزہ رکھنے کا، ارادہ ہی نہ ہو اپنے گناہ بخشوانے کا، ارادہ ہی نہ ہو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا، پھر بھلا اس انسان کو کیسے توفیق ملے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی شب میں جنت کے 8 دروازے کھل گئے، عید تک اب کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، عید تک کوئی دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ اور اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے، جاؤ، جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں
ان شیاطین کے سرغنوں کو جا کر قید کر دو، ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، گلوں میں توق ڈال دو، میرے محبوب کی پیاری امت کے روزوں کو کہیں خراب نہ کر دے۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے شتنگڑے ہوتے ہیں نا، وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ ہماری آزمائش کے لیے۔ لیکن آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں، بڑا ظالم، بڑے بڑے ظالمین تو باندھ لیے جاتے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ شتنگڑے کے مقابلے بھی ہم سے نہیں ہوتے، ان کو بھی ہم مغلوب نہیں کر سکتے، وہ بھی ہم پر غالب آ جاتے ہیں، ہمیں مغلوب کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا میرے نبی نے رمضان المبارک کے ہر دن میں شام کو افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں۔ ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگ، ایسے ویسے گناہگار نہیں، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق کے جہنم بن چکے ہیں۔ اور فرمایا جمعہ کی شب میں اور جمعہ کے دن میں ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سخاوت ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ اور فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، پورے مہینے میں جتنے لوگ آزاد کیے جا چکے ہوتے ہیں، ان کے برابر اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی سخاوت میرا اور آپ کا رب کر رہا ہے، وہ ہمیں اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، وہ اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر یوں برسا رہا ہے کہ جیسے موسلادھار بارش برستی ہے، پھر بھی ہم اس کے بندے ہو کے اس کی رحمتوں کو، مغفرتوں کو، اس کی سخاوت کو ہم قبول نہ کر سکیں، اس کو حاصل نہ کر سکیں، تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، روزے داروں کا دروازہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب یہ روزے دار جنت کے قریب آئیں گے تو ان کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا، باب الریان، اور صرف روزے دار اس دروازے سے گزر سکیں گے۔ اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ایک دسترخوان بچھا دیا جائے گا جس کے اوپر جنتی کھانے ہوں گے، اور تمام کے تمام روزے داروں کو رب تعالیٰ بلا کر فرمائے گا کھاؤ اس دسترخوان نعمت سے۔ یہ لوگ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے۔ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے یار یہ کون لوگ ہیں، یہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سے حساب نہیں دیا جا رہا، ان کو کھانے کی پڑی ہے، یہ تو کھا پی رہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، خوف غم ہی کوئی نہیں ان پہ۔ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں رب کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ آج جو ہوٹلوں کے آس پاس کناتے لگا کے بند کمروں میں چھپ کر دروازے بند کر کے کھاتے پیتے ہیں، جو لوگوں سے چھپ چھپا کر لوگوں کی ڈر سے جو ہے وہ
چھپ چھپا کے کھانا کھاتے ہیں رمضان المبارک میں بھی، انہیں اس کریم پروردگار کا خیال نہیں آتا کہ جو مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اور اصل روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ جب تقوی انسان میں آ جائے اور مومن مسلمان متقی آدمی وہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، شدت پیاس کی وجہ سے اس کی زبان کانٹا بن جاتی ہے، اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے، لیکن کیا مجال کہ وہ قطرہ پانی پینا بھی گوارا کر دے۔ وہ جب وضو کرتا ہے تو اتنی احتیاط سے کہ کہیں ایک قطرہ میرے حلق میں نہ اتر جائے اور میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ بند کمرے میں اس کے سامنے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب رکھ دیا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا رکھ دیا جائے، وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی مقصد بیان کیا ہے روزے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کرنے کا مقصد باری تعالی کا یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے بیمار ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا نیک ڈاکٹر حکیم اسے کہہ دے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تیری دوائی کا مسئلہ ہے، دوائی اگر استعمال نہیں ہوگی تو بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، مسافر ہے جس کے سامنے سفر کی دشواریاں موجود ہیں، مشکلات موجود ہیں، سفر نے اسے تنگ کرنا ہے، سفر نے اسے مصیبت میں آزمائش میں ڈالنا ہے، فرمایا ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ افطار کر لے، آئندہ دنوں میں ان کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ روزہ رکھانے کا مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے، تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ تنگ کرنا مقصد ہوتا تو رب العالمین حکم کر دیتا، بیمار ہے، تندرست ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، مسافر ہو، مقیم ہو، روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن نہیں، میرے رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا،
میں تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہوں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم گنتی پوری کر لو. 29 دن کے روزے بنتے ہیں یا 30 دنوں کے روزے بنتے ہیں, تم گنتی پوری کر لو, اپنے روزے پورے کر لو, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ مقصد ہے. متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تمہیں نصیب کر کے پھر روزے رکھنے کی توفیق دے کر, عبادات کرنے کی توفیق دے کر اللہ تمہیں اپنی رحمت خاصہ کا مستحق بنا دیتا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے خوشی سے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے, اور اللہ سے مانگنا چاہیے باری تعالیٰ یہ مہینہ مجھے نصیب فرما دے. پچھلے سال کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ افطاریوں میں, سحریوں میں, تراویح کی نماز میں, قرآن کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے. اس سال ان کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا, وہ اللہ کے ہاں چلے گئے. میں اور آپ اگر زندہ ہیں, اللہ ہمیں زندہ رکھے, اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دے. ہے تو بالکل سر پہ قریب ہے, لیکن پل کی خبر نہیں ہے. اور جس کو زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے, وہ اس کو سعادت سمجھے, اس کو غنیمت سمجھے, اور اپنا یہ عزم کر لے, ارادہ کر لے, پختہ عزم کر لے کہ بھئی اللہ نے مجھے پھر ایک مرتبہ موقع دیا ہے, میں اپنے گناہ بخشوا لوں, اپنی مغفرت کروا لوں, اپنے رب کو راضی کر لوں. ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ ہر رات میں 3 مرتبہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے جس کو خود روزے دار بھی پسند نہیں کرتا، روزے دار خود اپنے منہ کی بدبو سے کراہت محسوس کرتا ہے، دوسرا بھی کراہت محسوس کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اس کے یہ منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک و کستور سے بھی زیادہ محبوب ہے، کہ یہ میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیجئے. آپ نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ رکھو، اس کے مثل کوئی عبادت نہیں ہے. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے. آپ نے پھر فرمایا روزہ رکھو، اس کے مثل کوئی عبادت نہیں ہے. اس نے تیسری مرتبہ گزارش کی، میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا روزہ رکھو، اس کے مثل کوئی عبادت نہیں ہے. روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب فرمایا لوگوں تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھنے لگے کس کا انتظار ہو رہا ہے اور کون ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو جب کچھ نظر نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ
کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نا نا نا، کوئی وحی نہیں اترنے والی۔ یا رسول اللہ کوئی دشمن کا خطرہ ہے، دشمن کہیں سے آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی دشمن بھی نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ تو پھر کیا ہے، ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں، کون ہمارا استقبال کر رہا ہے؟ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور تم رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کر رہے ہو، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلی رات ہی سارے مومنوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیوں نہ اس مہینے کا خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ استقبال کیا جائے، جو ہمیں بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، جو ہمارے لیے رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اللہ کی مغفرت لے کے آ رہا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کی سند لے کر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ کس کی؟ اس لیے اذکار تو بہت ہیں، لیکن افضل الذکر، میرے نبی نے افضل الذکر فرمایا لا الہ الا اللہ، اور فرمایا دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ جو آدمی 3 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ صرف 3 مرتبہ یہ کلمہ کہے انسان، صغیرہ کبیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اور کچھ نہیں تو کم از کم استغفر اللہ تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں مجلس میں تشریف فرما تھے، رسول اللہ ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہمارے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہیں، اور کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی وتب علی فانک انت التواب الغفور۔ ہمارے ساتھ ہماری طرف بھی متوجہ ہیں، اپنے رب کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ دوران مجلس نبی پاک نے 100 مرتبہ یہ کلمات کہے ہیں، 100 مرتبہ۔ کیا مجلس ہوگی کہ جس میں میرے نبی استغفار کر رہے ہیں، اور استغفار کرنے کی وجہ سے جو رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہوں گی، مجلس والوں نے خوب ان کو لوٹا ہوگا۔ افضل الذکر فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میں آپ کو تھوڑا چارج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے ہماری بیٹی چارج ہو جائے اور ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ چڑھ جائے، تاکہ ہم رمضان میں خوب اس کا ورد کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس نے رمضان میں لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہے وہ آج میرے ساتھ مل کے پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایڈی ٹیلی بھی لا الہ نہ پڑھو نا، کچھ زور لگو بھائی، آج تو روزہ نہیں ہے نا، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو روزہ ہوگا، پھر آپ سے کچھ نہیں بلواؤں گا، انشاءاللہ میں خود بولوں گا، اللہ نے زندگی دی تو، لیکن آج میرے ساتھ مل کے بولیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ایک ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، دوسری چیز کثرت سے استغفار پڑھنا، اور فرمایا تیسری چیز جنت کی طلب رکھنا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، کہہ دیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور فرمایا چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ عربی نہیں یعنی اتنا ہی کہہ دو یا اللہ مینو جنت عطا کر دے، یا اللہ مینو جہنم دی اگ تو بچا لے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو پنجابی نہیں آتی، اللہ کو اردو نہیں آتی، وہ تو ہر زبان کو جانتا ہے، وہ تو زبان دور کی بات ہے، وہ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ تو بول یا نہ بول، وہ تیرے دل کے راز جان لیتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن بندہ چاہے تو صحیح نا جی، بندہ چاہے نا کہ مجھے جنت ملے، جنت ایڈی سستی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مفت میں دے دے، تجھے جنت کی طلب ہی نہ ہو اور تجھے جنت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا میرے دوستو، جنت کی طلب رکھنی چاہیے۔ کسی صاحب نظر نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، بخشش کا ساتھ لے کر سامان آ رہا ہے، اور ایک ایک لمحہ جس کا برکتوں کا حامل، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں سے برکتوں سے خالی نہیں، ایک ایک لمحہ جس کا ہے برکتوں کا حامل، کرنے ہمارا تازہ ایمان آ رہا ہے، اور بخشش کرا لو اپنی، بخشش کرا لو اپنی، صد آفری ماہ رحمان آ رہا ہے، ماہ رحمان آ رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی تک والی بات نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو باقی امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر
ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ صد آفری ماہ رحمان آ رہا ہے، اس ماہ محترم کو بڑھ کر گلے لگا لو۔ کون گلے لگایا؟ کھڑا کرے۔ گلے لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے جھپی پھالو، گلے لگانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیار رہو، خوشی سے اس کا استقبال کرو کہ یہ مہینہ مجھے نصیب ہو جائے، میں اس کو بڑا قیمتی بناؤں گا انشاءاللہ۔ اس ماہ محترم کو بڑھ کر گلے لگا لو، مومن کی تم کو دینے پہچان آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا کون مومن ہے، کس کو اللہ سے محبت ہے، کون اللہ کے اس مہمان کی قدر کرتا ہے۔ اور فرمایا گھر کی تلاوتوں سے رونقیں بڑھاؤ، خود بھی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنی بیوی بچوں سے بھی تلاوتیں کراؤ۔ گھر کی تلاوتوں سے تم رونقیں بڑھاؤ، کیوں کہ رمضان ساتھ لے کر قرآن آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ باری تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ مجھے میرے رب نے بتلایا، میں تمہیں متقی پرہیزگار بنا کر اپنی رحمت خاصہ کا مستحق بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ خوب ذوق اور شوق کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔